أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المني لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 147 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 148 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا ہے اور وہ ظالم تھے۔ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ گزشتہ رکوع کی تفسیر میں اگر اس رکوع کی تفسیر کا اس تفسیر کی روشنی میں اس تفسیر کا آغاز کیا جائے تو ہم نے گزشتہ رکوع میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے 40 دنوں کے لیے۔ اب ایسے میں پیچھے سے جو قوم تھی اور قوم کے دل میں جو آلریڈی ایک بت کی پرستش کرنے کی محبت بیٹھ چکی تھی، اور جب حضرت موسیٰ کو انہوں نے وہاں پر موجود نہ پایا اور سامری نے مختلف طرح سے وسوسے دلاتے ہوئے اس بچڑے کو انہی قوم کے لوگوں سے زیورات لے کے ان کو پگھلا کے ایک گائے کسی شکل کا چھوٹا بچڑا تیار کیا، اور اس کو اس طرح سے اس نوعیت سے بنایا، اس میں اس طرح سے سوراخ بھی کیے گئے کہ جب اس میں سے ہوا کا گزر ہوتا تھا گو کہ اس بچڑے میں سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کے بانسری کی میں نے مثال دی تھی تفسیر قصص الانبیاء والے لیکچر میں، کہ جس طرح اس میں سے ہوا کراس ہوتی ہے تو سوراخوں سے مختلف طرح کی آواز نکلتی ہے نا، سیم اسی طرح اس بچڑے کے اندر بھی اس نے کچھ اس طرح کے سوراخ کیے تھے کہ جب ہوا کا گزر ہوتا تھا تو بچڑے کے اندر سے جب ہوا ہو کے گزرتی تھی تو وہ لگتا تھا کہ وہ بچڑا بول رہا ہے۔ اب ایسے میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت بیٹھ چکی، ان کی پرستش کی خواہش بیٹھ چکی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور جب وہ خاموش ہو جاتا تھا اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں فرما رہے کہ اس بچڑے کو معبود بنا لیا کہ جس کی آواز تو کیا، جس کی جو باتیں ہیں وہی بے معنی تھی، جو نہ ان سے کلام کر سکتا تھا، نہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا تھا، نہ ان کی مدد کر سکتا تھا۔ کیا اس بچڑے کو معبود بنا لیا جو کہ بالکل ہی کسی طرح سے معبود کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے؟ اور معبود کی شان تو یہ ہے نا کہ وہ راہ ہدایت دکھاتا ہے، راہ ہدایت کو واضح کرنے کے بعد برے راستے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یہ برا راستہ ہے، اس پر نہیں چلنا۔ اب دیکھیں یہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہے وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ باری ہے، ابتدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، وہی ہمیں دنیا میں بھیجنے والا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے ہدایت کی راہ پر زندگی گزارنی بتانے والی بھی رب کی ذات ہے۔ اب یہاں پر اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لی اور وہ ظالم تھے، اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ آیت مکمل پڑھ لیتے، پھر میں تفسیر بتاتی ہوں۔ تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں ان کی کون سی توبہ کا ذکر ہے؟ روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات لے کے واپسی سے پہلے کچھ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے
اور کچھ روایت آتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کے بعد جب حضرت موسیٰ نے واضح و نصیحت کی، تورات ان کو دکھائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس وقت وہ تمام کے تمام شرمندہ ہوئے اپنے کیے پہ، اور پھر کیا کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہماری بخشش نہیں کرے گا، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے رب العالمین کا رحم مانگا، توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی، اور اس آیت سے، ان 2 آیات سے، اب دیکھیں پچھلی آیت سے بھی یہ والا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم میں بعض اوقات بڑی جگہ پر پڑھتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تمام امتوں پر، اور یہاں سے بحث چل جاتی ہے ایک طرح کی الگ قسم کی کہ امت محمدی افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل تھی، یا ابھی بھی بنی اسرائیل کی قوم افضل ہے۔ تو دیکھیں اس چیز کو میں تب بھی ایلیبوریٹ کیا تھا، آج بھی کروں گی، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو بھی بہت سی جگہوں پر بھیجا گیا تھا۔ اب وہ اصحاب موسیٰ اور اصحاب رسول کو کمپیئر کریں یہاں پر، پھر امتوں کو کمپیئر کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا نا، کہ ہم امتوں کی بات ہی نہیں کرتے، بس چند اصحاب کو لے لیں، وہ اصحاب جو کہ نبی کے ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ اصحاب تھے جنہوں نے ان کی غیر موجودگی میں ایمان کی کمزوری کے باعث بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا، اور ایک طرف صحابی رسول ہیں جو کہ کئی میل دور ممالک کی مسافت طے کر کے دن رات کی دور دور تبلیغ کے لیے جاتے تھے، لیکن نہ مرتد ہوئے، نہ دوسروں کا دین اختیار کیا، نہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں کسی قسم کی کمی، بلکہ اسلام پر قائم رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصحاب رسول زیادہ افضل ہیں ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ بس کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی، تو اگر امتوں کی بات کی جائے تو پھر امت محمدی افضل کیسے نہ ہوئی؟ اور پھر امت محمدی کے افضل ہونے کی بھی کچھ پہچان ہے، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے امت محمدی افضل ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے تو فقط اس وجہ سے کہ ہم لوگ بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی ایمانی، اپنی قلبی حالت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے خود کو ایمان والا یا افضل امت یا مسلمان کہہ رہے ہیں، جبکہ نہ ہم بھلائی کرنے والوں میں ہیں، نہ ہم بھلائی کا حکم دینے والوں میں سے ہیں، نہ ہم برائی سے خود رکنے والے ہیں، نہ دوسروں کو منع کرنے والے۔ لہٰذا اپنی اہمیت کو پہچاننا اور جاننا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ اپنے قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ تو موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ابھی آگے والا ذکر بھی میں کرتی ہوں، اتنا ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے واپس لوٹے نا، تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، اور تورات وہ کتاب تھی جو یک بارگی میں آپ کو عطا کی، یعنی مکمل کی مکمل۔ قرآن کریم کے 2 نزول ہوئے نا، ایک تو اوپر سے لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور بیت العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر حضرت جبرائیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے۔ تو وہاں سے جو بیت العزت پہ نزول اترا وہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں اترا، پھر اس کے بعد تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو الغرض یہ کہ قرآن تدریجی اعتبار سے نازل ہوا نا، تو تورات جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نازل کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، تورات لے کر آ گئے، تو اور موسیٰ جب لوٹے تو پھر غضب کی حالت میں قوم سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ اے میری قوم، تم نے میرے بعد جو کام کیے یقیناً بہت ہی برے کیے، یعنی تم نے اپنے رب کی عبادت کے بجائے، اپنے رب کا احسان ماننے کے بجائے، جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تم نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ اے موسیٰ تم شریعت لاؤ، ہم شریعت کے مطابق ایمان بھی لائیں گے، عمل بھی کریں گے، تو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔
یہ یقیناً بہت ہی برا کام کیا، اور پھر سخت غصے کی حالت میں تھے تو تورات کی تختیاں ڈال دی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں تھے تو تورات شریف کی تختیاں آپ سے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے زمین کی طرف آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے غصے کی حالت میں تورات رکھی تھی، اور جو جس روایت میں آتا ہے نا کہ وہ تورات آپ کے ہاتھ مبارک سے گر گئی تھی، اس میں یہ آتا ہے کہ اس کی یہودیوں کو سزا یہ ملی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، کہ اس کے کچھ احکام حذف کر لیے گئے تھے، واپس آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ یہ ان کی سزا تھی کہ ان کی جو کتاب ہے اس کا 1/3 پارٹ واپس لے لیا گیا تھا۔ یہ میں نے کسی بہت اولڈ کسی تفسیر میں پڑھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی طرف آئے حضرت ہارون کے، اور ان کے سر کے بال کھینچے غصے میں، اور کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم نے بت پرستی سے قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں جائے، اب یہاں سے قال ابنا امہ، کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی برحق بندہ غصے میں ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی مجال کیسے ہوئی مجھے ایسے کہنے کی، اگر وہ حق پہ ہے اور اس نے ایسا کہا، اور دوسری طرف آپ کا قصور بھی کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت ہارون کا بھی تو اس میں کوئی قصور نہیں نہ تھا، لیکن باوجود اس کے کہ آپ کا قصور نہیں تھا، حضرت موسیٰ بھی حق پر تھے اور انہوں نے جائز آپ کی طرف جو آپ کو پکڑا غصے سے۔ اب ایسے میں ہمارے دور میں کیا ہونا تھا، آگے سے لڑائی بڑھ جانی تھی۔ میں ان دونوں کی مثال نہیں دے رہی، میں میری اور آپ کی مثال دے رہی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر بات کو بڑھاوا دے کے اگلے بندے کو بتاتے کہ اس میں میرا کیا قصور تھا، مجھے باتیں سننے کو ملی، پھر میں نے بھی آگے سے بدتمیزی کی، پھر میں نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا کیونکہ میرا تو قصور نہیں تھا، میں کیوں باتیں سنتی؟ باتیں تو میں تب سنتی جب میں غلطی پہ ہوتی، اب جب میری غلطی نہیں تھی تو میں نے اگلے کی، میں کیوں اس کی ڈانٹ برداشت کروں؟ وہ ہوتا کون ہے مجھے ڈانٹنے والا وغیرہ؟ یہ سارے جملے وہ ہیں جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں اور ہماری ذات کے اندر یہ رچ بس گئے ہیں، ہماری طبیعت ہی ایسی ہے۔ کوئی ایسا ہے جو یہ سننے کے بعد کہہ رہے نہیں میں اس سے اپوزٹ ہوں، میں وہی ہوں جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی؟ کوئی ہوں گے 100 میں سے 10% اینڈ 20%، ہے نا؟ تو حضرت ہارون دیکھیں اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، بہت پیار، بہت تحمل، بہت ادب، بہت احترام کے ساتھ کہ اے موسیٰ، یہ تو میری ہی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، یہ تو مجھے ہی قتل کرنے لگے تھے، میں نے تو تبلیغ میں بالکل بھی سستی نہیں کی، انہوں نے مجھے نہتا سمجھا نا، اکلوتا سمجھا، اکیلا سمجھا، کمزور سمجھا، تو یہ میری جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب میں نے جب ان کو منع کیا تھا تو یہ میرے در پہ ہو گئے کہ تم ہمیں منع نہ کرو، تو پھر ہوا کیا کہ میں نے انہیں جب بت پرستی سے روکا، یہ میری جان کے دشمن بن گئے، تو اب ان دشمنوں کو نہ ہنساؤ، یعنی تمہاری باتیں سن کر یہ لوگ کہیں گے کہ ان دونوں بھائیوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا تضاد پیدا ہو چکا ہے، یا ان دونوں کے درمیان محبت نہیں رہی وغیرہ وغیرہ، تو مجھے ان ظالموں کا ساتھی نہ بناؤ، میں ان کی کیٹیگری میں نہیں ہوں، میں نے انہیں منع کیا تھا کہ اس بچڑے کی پرستش نہ کرنا، لیکن میں نے اپنی تبلیغ میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی۔ یہ سن کر پھر کیا ہوا، اب دیکھیں، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اکثر ہوتا ہے نا، میرے میں یہ عادت ضرور ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اب بچوں کو پڑھاتی ہوں، وہ مختلف لیولز کے، دینی تعلیم بھی قرآن پڑھانے سے ریلیونٹ اور دنیاوی تعلیم بھی، تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا، غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دور سے لگ رہا ہوتا ہے یہ بچہ بول رہا ہے تو اس کے پاس گئی ہیں، اسے بلا کے ڈانٹا ہے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ ہائی بول تو یہ نہیں رہا تھا، بول تو اس کی جگہ دوسرا رہا تھا، تو میں ٹیچر ہوتے ہوئے بھی ایکسکیوز کرتی ہوں اس بچے سے، ٹھیک ہے، یا اس کو سٹار دے کے، یا اس سے پیار سے اسے بلا کے، یا کوئی چیز دے کے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے کینڈی، یا یہ کہ اسے احساس ہو جائے کہ میرے سے مسٹیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز میں ایک معاملے میں کہہ رہی، بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اپولوجائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم بہت سی غلط ڈیسیجنز لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہمیں معلوم ہو تو وداؤٹ اینی ڈیلے کہ ہم کہیں کہ اب اگلا بندہ کیا سوچے گا، ہمیں جا کے ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب ہم بڑی محفل میں کسی کی انسلٹ کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس کی تو غلطی نہیں تھی، تو ہم اکیلے جا کے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا معاف کر دینا، وہ مجھے مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔
تو جب 4 لوگوں میں اس کی انسلٹ کی ہے، اور اس کی انسلٹ کرنے کا حق آپ کو تب بھی نہیں تھا جب آپ حق پر تھے، ٹھیک ہے نا. سمجھانے کا تو انداز یہی ہے نا کہ کسی کی غلطی اکیلے میں سمجھائی جائے اور اس کی اپریسیشن سب کے سامنے کی جائے. ہم الٹ چلتے ہیں، غلطی سب کے سامنے، انسلٹ سب کے سامنے، اپریسیشن کرنی ہے تو اکیلے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شخص جس نے پھر غلطی کی ہے، غلطی سے کسی دوسرے کی عزت نفس پر حملہ کیا ہے، تو پھر بعد میں اکیلے میں معافی مانگ رہا، پھر چاہیے نا سب کے سامنے اپولوجائز کرے کہ آپ سب کے سامنے میں نے اس دن کل اس کو اس طرح سے ڈانٹا تھا، یہ کہا تھا، حقیقت ایسی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح اس بندے کا بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے جس کی 4 بندوں میں انسلٹ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا، وہ جو شخص جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ٹھیک ہے، اس نے جس نے غصے سے ڈانٹا، ڈانٹنے والے نے کیا رویہ اختیار کیا، بات کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے کور کر لیا، ٹھیک ہے. اب پیار سے اپنے بھائی کے غصے کو ڈیل کیا. اور حضرت موسیٰ نے آگے سے کیا کیا، پھر کیا چھوڑ دیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ دور ہو جاؤ، میں ٹھنڈا ہو لوں، میں بعد میں بات کرتا ہوں. نہیں، نبی تھے نا، انبیاء کا درجہ، اور سکھایا کہ جا رہا ہے ہمارے بھی وہ نبی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت موسیٰ ہمارے نبی نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کے تھے، ہم بھی مانتے نہیں، مان لیتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا اپنے نبی کی صفت سے بھی، اس بات کو ذرا سوچیے گا. حضرت موسیٰ کیا کہتے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی اس وقت جب حقیقت حال تو آپ کو معلوم تھی، جب حضرت ہارون نے مکمل طور پر کلیئر کر بھی دیا، اس کے بعد کیا دعا کی، اے میرے مولا مجھے بھی بخش دے، میرے اس بھائی کو بھی بخش دے، ہم دونوں کو اپنی خصوصی رحمتوں میں داخل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تیری رحم کے علاوہ، تیرے رحم کرنے کے علاوہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، مولا رحم فرما. اب دیکھیں انبیاء ہیں اور رب العالمین کا رحم طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف فرما، حالانکہ غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن معافی طلب کر رہے ہیں. ہمیں اپنے نبیوں سے کیا سیکھنا ہے، ہم غلطی کر کے بھی معافی نہیں مانگتے. کہتے ہیں نا حضرت آدم نے بھی کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر تیری رحمت نہ، ہم تیری رحمت کی وجہ سے تو ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے اپنے انبیاء پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سیکھیں کچھ قرآن سے، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے. یہاں پر رکوع مکمل ہو گئے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. نیکسٹ رکوع میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس رکوع سے سیکھیے گا، سمجھیے گا، دھیان سے محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیے گا، اپنی لائف میں اس کو اپلائی کیجیے گا. ہم بہت سی کوتاہیوں میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارے انڈر کوئی ورکر ہو، وہ کوئی کوتاہی کرے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کے بارے میں لرننگ اس رکوع میں ضرور یاد کریے گا. اللہ سے دعا ہے کہ کوئی جانے انجانے میں غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.